کیسے کرے جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ پیغمبر تو اتنا مقدس ترین پیغمبر ہے، وہ نبی تو اتنا عرفہ و اعلیٰ، برتر و بالا، اکمل و احسن، کامل، اشرف، افضل، اطیب، انور، مقدس، مطہر، مکرم، منور، معمر، معطر، بابرکت و باسعادت، طیب و طاہر، عطر و مطہر ہے کہ ساری کائنات مل کر بھی اگر میرے نبی کی سیرت کے ترانے گانا چاہے، ساری کائنات مل کر بھی اگر میرے نبی کی عظمت و رفعت کی مناروں کی بلندی کو ناپنا چاہے تو پھر کائنات کی انتہا آ سکتی ہے، میرے نبی کی ذات کی انتہا نہیں آ میرے نعرے نہیں، میں کہا کرتا ہوں میرا تو نام ہی آیا ہے، یہ آیا کا معنی ہی زندہ باد ہے، لمبی عمر والا ہے، اللہ رسول کے نعرے، صحابہ اہل بیت کے نعرے، ختم نبوت کے نعرے، ان علماء اکابر علماء دیوبند کے نعرے، ہم تو ان کے جوتوں کی خاک ہیں، ان کے جلدیں اٹھاتے یہاں مسجد تک پہنچتے ہیں، وہاں جنت تک بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اس لیے ان کے نعرے، لیکن جب نعرہ لگایا کرو تو پھر وہ نعرہ وہ مجاوروں والا نہ ہو، وہ مجاہدوں والا ہو، وہ پھر چوری والے مجنوں والا نہ ہو، وہ خون دینے والے عاشقوں والا ہو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مجاوروں کا مجمع نہیں، یہ مجاہدوں کا مجمع ہے، یہ لاچی دانے ریوڑی اور جلیبیاں کھانے والوں کا مجمع نہیں، یہ اکابر علماء دیوبند جو سردار بھی تھے، سردار بھی تھے، مکتب میں بھی تھے، مقتل میں بھی تھے، یہ ان کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، میں عرض کر رہا تھا کہ اس پیغمبر کا شان اور میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ میں اس نبی کی سیرت و نگاری، آج لوگ اپنے اپنے انداز میں دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم تو عاشق، یہ تو گستاخ، وقت نہیں کہ میں لمبی گفتگو کروں، بڑی شارٹ کٹ سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میری زبان میں اس عنوان پر اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے واعظ، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء جمع ہو کر بھی میرے نبی کی مدح سرائی کرنا چاہے تو کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ میں تو ایک طفل مکتب، میں تو نہ کوئی خطیب، نہ ادیب، نہ واعظ، نہ شاعر، نہ مقرر، نہ مبلغ، نہ مفکر، نہ محقق، نہ مصنف، نہ مدقق، میں تو ان اکابر علماء کے جوتوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا رضاکار، ورکر، نوکر، چاکر، کارکن، خادم۔ میری زبان میں تو اتنی جرت، ہمت و طاقت و قوت و سخت ہی نہیں کہ میں نبی کے شان کو کما حق ہوں خراج عقیدت کا سلام کر سکوں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ میری مثال تو بازار مصر کی اس بڑھیا کی ہے جس کے سر پہ کپاس کی گٹھڑی تھی اور وہ مصر کے بازار میں کھڑی تھی، کسی کی نظر پڑی تو پوچھا اماں خیریت، کیا کرنے آئی ہو، کیا لینے آئی ہو، کیا خریدنے آئی ہو؟ تو اس اماں نے کہا بیٹا سنا ہے آج بازار میں یوسف بک رہا ہے اور میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس جوان نے کہا اماں تیری عقل ماری تو نہیں گئی، تو مرفوع القلم دیوانی تو نہیں ہو گئی، یوسف کو لینا چاہتی ہو کپاس کی گٹھڑی کے بدلے وہ اتنا کم قیمت نہیں، یوسف تو حسن کا پیکر ہے، یوسف تو حسن کا منبع ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، میور ہے، مرکز ہے، سراپا ہے، وہ تو حسینوں کا قائد ہے، رہبر ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، امام ہے، سید ہے، سردار ہے، سرتاج ہے، وہ اتنا کم قیمت نہیں کہ تجھے کپاس کی گٹھڑی کے بدلے ملے۔ جا اپنا وقت خراب نہ کر، یہاں تو بڑے بڑے سوداگر، بڑے بڑے بیوپاری، بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے سیم و زر کے مالک کھڑے ہیں، یوسف کو وہ لے جائیں گے تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ جا اپنا وقت خراب نہ کر، جا کے گھر کا کام کاج کر، یوسف کو لینا تیرے بس کا روگ نہیں۔ تو کروڑ والوں میرے جملوں کو دل پہ لکھنا، ضائع نہ کرنا۔ اس اماں نے رو کر کہا، اپنے آنکھوں میں آنسوں کی لڑی پرو کر کہا بیٹا پتا تو مجھے بھی ہے کہ یوسف کو خریدنا میرے بس کا روگ نہیں، لیکن شام تک قطار میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ یوسف ملے نہ ملے، قیامت کے دن اس کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ بات میری بھی وہی ہے
کہ میں اللہ کے نبی کی سیرت و صورت و عزت و عظمت و رفعت و منقبت، اللہ کے نبی کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرأت، شجاعت، سخاوت، مرتبت، حکمت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، ادوار، عادات، اقوال، افعال، اعمال، انوارات و تجلیات کے خد و خال میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں سے میرا نام بھی پیغمبر کے مدح سراؤں کی لسٹ میں تو آ جائے، وگرنہ میں اس نبی کی سیرت نگاری پہ کیا بولوں، میں اس نبی کے شان و مقام پہ کیا بولوں؟ میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کے عنوان کو چھوڑو، کسی موضوع سخن کو چھوڑو، کسی آیت اور حدیث کو چھوڑو، کسی واقعہ اور تاریخ کو چھوڑو، میں اگر خالی اپنے نبی کی پوری توجہ اس ٹپڑی کو بٹھا دو، میں اگر اپنے نبی کی سیرت کے عنوانات، پوری توجہ میری طرف، نبی کی سیرت کے صرف عنوانات گنوانے پہ آؤں، ساری رات گزر جائے، میرے نبی کی سیرت کے ہیڈ لائن اور شہ سرخی نہ گزرے، ساری رات گزر جائے، میرے نبی کے موضوع سخن کی صرف عنوانات کی فہرستی مکمل نہ ہو، اس لیے کہ میرے نبی کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے کہ جس کو کائنات کے رب نے عالم ارواح میں بیٹھ کر انبیاء کی روحوں کے سامنے بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو رب کائنات نے جنت کے حور و ملک کے سامنے بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو کائنات کے رب نے جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ لے کے بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے جناب آدم علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا کروڑ والوں میرے جملوں پہ توجہ رکھنا، یہ صرف لفاظی نہیں، یہ صرف جملہ بازی نہیں، یہ صرف تخیل کی شاعری نہیں، یہ فقط خطابت کی شاعری نہیں، اگر اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق، اہل نظر، اہل فکر، اہل عمق میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں یا خدا کا قرآن نظر آئے گا یا محمد کا فرمان نظر آئے گا۔ آؤ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ باہر چل رہا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کے کس عنوان کو کھولوں، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے جناب آدم علیہ السلام کے سامنے جنت میں بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کے سامنے وصیت میں بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بیٹھ کر امت کے سامنے بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر بیت اللہ کے بعد اپنی دعاؤں میں بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی آرزوؤں میں بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کی بشارتوں میں بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر بھی پھول بن کر میرے قدموں کے بوسے لیتے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، آمد محمد مصطفیٰ، معجزات محمد مصطفیٰ۔ میرے دوستوں، میرے نبی کی سیرت کا میں کہا کرتا ہوں کہ نہ میں سانس لیتا ہوں نہ لینے دیتا ہوں، اس لیے میرے ساتھ برابری میں چلنا تاکہ میں 2 گھنٹے والی تقریر بھی آپ کو آگے پونے گھنٹے میں سمیٹ دوں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر بھی پھول بن کر میرے قدموں کے بوسے لیتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر گلی سے گزرتی ہوں تو گلی بھی خوشبو سے مہک جاتی ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر رات کو بستر پہ سوتی ہوں تو چاند اور ستارے بھی جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر حجر و صدر کے قریب سے گزرتی ہوں تو حجر و صدر بھی جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر بکریاں چرانے جاتی ہوں تو ساری بکریاں ادب سے سر جھکا کر میرے پیچھے چلتی ہیں، کوئی بکری مجھ سے آگے نہیں جاتی۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو
पहलू वो भी है जिसके लिए जनाब आमना कहती है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मैं अगर कुएं पे पानी भरने जाती हूँ तो कुएं का पानी भी उबल उबल कर मेरे पाँव को चूमने आता है। और मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर रात के अंधेरे में मुस्कुरा पड़े, अल्लाह जन्नत को संवारना शुरू कर दे। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर गुस्से में आए, जहन्नम भड़कने लग जाए। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरे पैगंबर की पैदाइश के वक्त अगर अंधेरा हो तो इतना नूर फैल जाए कि चिराग की भी जरूरत न पड़े। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा नबी अगर चेहरा खोले, अल्लाह व ज़ुहा की कस्में उठाना शुरू कर दे। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा नबी अगर जुल्फे खोले, अल्लाह व लैली इज़ा सजा की कस्में उठाना शुरू कर दे। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा नबी अगर आंखों में सुरमा लगाए, अल्लाह बाज़ागल बसर वमा तग़ा कहना शुरू कर दे। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा नबी अगर अपना सीना खोले, अल्लाह अलम नशरा लका सदरक बनाकर क़यामत तक कुरान में सबत कर दे। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरे पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे, आसमान का चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा नबी अगर उंगली का इशारा करे, अल्लाह आसमान के सूरज को रोक कर नमाज का वक़्त दोहरा दे। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे तो जमीन के दरख्त जमीन चीर कर नबी के कदमों के बोझे लेने आए। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे तो दरख्तों के पत्तों से भी मेरे नबी के कलमे की आवाज आने लग जाए। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे तो जानवर भी कलमा पढ़ते नजर आए। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे तो अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दे। और मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर दुआ के लिए, बारिश की दुआ के लिए हाथ उठाए, हाथ नीचे ना आए, बारिश पहले नीचे आ जाए। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर अबू हुरैरा की माँ की हिदायत के लिए हाथ उठाए, अबू हुरैरा घर न पहुंचे, हिदायत पहले पहुंच जाए। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर बीमार बकरी पे हाथ रख दे, अल्लाह उसे शफायात कर दे। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरे पैगंबर का हाथ मुबारक अगर जुलैबीब के चेहरे को लगे, अल्लाह चेहरे की स्याही को सफेदी में बदल डाले। मेरे नबी की सीरत का